الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ التین مکی سورہ ہے اور اس سورہ میں مضمون یہی ہے کہ قیامت کا اثبات اور قیامت کے روز جزا اور سزا کے قائم ہونے کا عقلی ثبوت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہی جو پہلے باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں پچھلی صورتوں میں اس کا یہی ایک ہی مضمون ہے قیامت کا اثبات اور جزا اور سزا کا قائم ہونا. ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے جن میں سے 2 پھل ہیں اور 2 جگہوں کے نام ہیں. والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی. آگے پھر طور سینین کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. طور سینا طور سینا دونوں طرح سے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ کو مراد ہے اس سے وہ پہاڑ جس پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی. اور چوتھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ھذا البلد الامین. ھذا اشارہ ہے مکہ کی طرف، بلد الامین جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بلد الامین کا لفظ استعمال فرمایا شہر مکہ کے لیے. چونکہ اگلی 2 قسموں میں جگہوں کا ذکر ہے اس لیے
عربوں کی روایات یا محاورات کے استعمال کے حوالے سے مفسرین نے یہ بات واضح کی ہے کہ کسی اہم جگہ کا ذکر کرنا ہوتا عرب لوگوں کو تو وہ اس جگہ کے کسی اہم پھل کا تذکرہ کرتے یا کسی اہم چیز کا تذکرہ کرتے، لیکن اس سے مراد اس جگہ کا ذکر کرنا ہوتا۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر تو انجیر کا فرمایا ہے، لیکن اس سے مراد انجیر کا علاقہ ہے۔ انجیر کہاں کی زیادہ معروف ہے؟ شام کی انجیر بہت زیادہ مشہور ہے اور معروف ہے، اور زیتون فلسطین کے علاقے کا بہت زیادہ معروف ہے۔ لہذا دونوں پھلوں سے مراد اصل میں ان علاقوں کی قسم کھانا ہے جس سے مراد شام اور فلسطین کے علاقے ہیں۔ اب شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، کوہ طور اور بلد الامین، ان چاروں علاقوں کا جو اصل ان کی عظمت اور فضیلت ہے وہ تو ان ہستیوں کی وجہ سے ہے جو ہستیاں ان علاقوں میں آ کے آباد ہوئیں اور اللہ کے دین کے لیے کام کیا۔ انہوں نے جتنے بھی انبیاء آئے حضرت ابراہیم نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، وہ سارے کے سارے انہی علاقوں میں آتے رہے، شام اور فلسطین کے علاقوں میں۔ ان میں سے کوہ طور کا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرما دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کی قسم کھائی ہے، شام کی قسم ہے، فلسطین کی قسم ہے، اور کوہ طور کی قسم ہے، اور مکہ کی قسم ہے۔ چار باتوں کی قسم کھائی، اور قسم کس بات پہ کھائی؟ قسم اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کھائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لقد البتہ تحقیق، خلقنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ خلقنا ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم۔ تقویم کس سے ہے؟ قائم کرنا، لفظ اقیم الصلاۃ، قائم کرو۔ تقویم کرنا، تقویم کا معنی سیدھا کرنا، اس کے جوڑوں کو، اس کے اعضاء کو، اس کے جسم کو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ساتھ لفظ سوا کا استعمال فرمایا کہ ہم نے برابر کیا اس کے جسم کو، متناسب بنایا اس کے جسم کو۔ یہاں بھی مراد اس سے یہی ہے کہ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت طریقے سے سیدھا کیا، اس کی شکل بنائی، اس کو بہترین ساخت عطا کی، بہترین انداز سے اس کو ہم نے پیدا کیا۔ یہ ہے وہ بات جس کے لیے چار علاقوں کی قسم کھائی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ ان علاقوں کی تاریخ جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے، ان علاقوں کی تاریخ جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت اور بہترین تخلیق دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ ہم نے واقعی انسان کو بہترین بنایا ہے تو ان ہستیوں کی طرف دیکھ لو جو ان علاقوں میں آئے، جنہیں ہم نے ان علاقوں میں بھیجا اپنے دین کی دعوت کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ جن ہستیوں کو ہم نے ان علاقوں میں بھیجا ان کی طرف دیکھ لو کہ فی الواقع ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا یا نہیں کیا۔ ابراہیم کی ذات اس بات پہ گواہ ہے، اسماعیل کی ذات اس بات پہ گواہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ذات اس بات پہ گواہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ ہے ان چاروں قسمیں کھانے کا محل اور موقع، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چار جگہوں کی قسم کھائی، اور ان جگہوں کے حوالے سے جو انبیاء ان علاقوں میں تشریف لائے
ان کی تعریف اور ان کی حیات سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے ہمیں کہ ہم نے انسان کو باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین ساخت دی ہے. یہ بہترین ساخت جو ہے انسان کی، یہ انسان کے جسم کے اعتبار سے بھی ہے. جیسا جسم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ویسا جسم اور کسی کو نہیں دیا. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو جتلایا ہے لوگوں کو، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں ایسے اچھے دل اور دماغ دیے ہیں، ایسے اچھے اعضاء دیے ہیں، ایسا خوبصورت جسم دیا ہے، ایسی خوبصورت ساخت ہم نے تمہارے بنائی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن شکر کرنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، ہونٹ دیے ہیں. ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ بہترین ساخت دی ہے، بہترین ساخت کے ساتھ انسان کو بہترین اعضاء دیے ہیں اور ان کو بہترین محل پہ بہترین تناسب کے ساتھ لگایا ہے کہ انسان بھدا نظر نہ آئے. بہت ہی خوبصورت بنایا ہم نے انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی، اور پھر عقل اور فہم کے اعتبار سے بھی. جیسی عقل اور فہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی. جتنی عقل اور فہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کسی دوسری چیز کو نہیں دی. اور یہی چیز انسان کو باقی جانوروں سے امتیاز بخشنے والی ہے، فرق دینے والی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساخت بھی اچھی دی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم بھی دیا ہے. انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار بات ارشاد فرمائی قلیل ما تشکرون، یہاں بھی مطلوب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی بہترین ساخت کی طرف توجہ دلائی جائے، جسم کے اعتبار سے بھی، عقل و فہم کے اعتبار سے بھی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے شکر مند ہوں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اسی طرح سے سورہ کا چلایا ہے کہ 2 گروہ ہیں انسانوں میں سے. ایک تو وہ جنہوں نے احسن تقویم کا احساس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے ہٹ کے ہمیں بہترین ساخت دی ہے، جسم دیا ہے، عقل دی ہے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں. انہوں نے اس بات کا احساس کر لیا اور فی الواقعی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام نے کی، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات نے جس طرح اپنے آپ کو احسن تقویم کا شعور حاصل ہونے کے بعد اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی کھپا دی، اسی طرح مطلوب یہ ہے کہ ہر انسان کو ہم نے وہی جسم اور وہی نقشہ دیا ہے، ہر انسان کو ویسا عقل اور فہم دیا ہے، ہر انسان کو ہم نے ویسی نعمتیں دی ہیں، ویسے ہی احسانات دیے ہیں، اور اس کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں انبیاء کی شکل میں. لہذا تم سے بھی مطالبہ یہ ہے کہ تم بھی راستہ انبیاء کا اختیار کرو. اگر اپنے آپ کو احسن تقویم سمجھتے ہو، اگر اپنے آپ کو احسن تقویم میں شامل کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو فی الواقعی احسن تقویم بن گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو فی الواقعی احسن تقویم کا راستہ اختیار کرنے پہ لگا دیا. تم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ثم رددناہ اسفل سافلین. ثم پھر کچھ لوگ ایسے تھے رددنا، ہم نے رد کر دیا ان کو. رد کرنے کا معنی
پلٹا دینا. رددنا ہم نے پلٹا دیا ہو اس کو کس طرف؟ اسفل السافلین. اسفل یہ اعلیٰ کی ضد ہے. اعلیٰ کا معنی بہت اونچا، بڑا بلند، اور اس کے مقابلے ضد ہے اس کی اسفل، بہت ہی نیچا، بہت ہی گرا ہوا. مراد ہے بہت ہی ذلیل ترین. اسفل السافلین. سافلین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. گرنے والے، ذلیل ہونے والے. اور اسفل ان میں سے ایک. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آسن تقویم ہونے کا شعور حاصل نہ کیا، سوچ و بچار نہ کی. اصل میں فرق جو ہے وہ صرف سوچ و بچار کرنے کا ہے کہ کون آدمی اس عقل سے، دل سے، دماغ سے، آنکھوں سے اور کانوں سے کام لیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ آسمان اور زمین بے مقصد پیدا نہیں کیے، ابس پیدا نہیں کیے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یا اللہ. اور اس اتنی بڑی مخلوق جو ہے با مقصد پیدا کرنے کے بعد انسان کو جو تو نے بنایا یہ بھی بے مقصد نہیں بنایا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ غور و فکر کرنا جو ہے یہی مطلوب ہے. اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. یا اللہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد آسن تقویم کا راستہ اختیار کیا. ان لوگوں میں نہ ہونا جو جاہل تھے، جو اللہ سے غافل رہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہیں، ہم نے دل ان کو دیے ہیں، لیکن یہ ان سے سوچ و بچار نہیں کرتے. بلہم اعین، ان کو ہم نے آنکھیں بھی دی ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں. بلہم آذان، ان کے لیے کان بھی ہیں، ہم نے کان دیے ہیں انہیں. لا یسمعون بہا، لیکن ان کانوں سے یہ سنتے نہیں ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ و بچار کی جتنی بھی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ غافل ہونے کے لیے نہیں دی، بلکہ اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سوچ و بچار کی قوتوں سے کام لے اور سوچ و بچار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے جانوروں سے ممیز کیوں کیا ہے، اللہ نے یہ صلاحیتیں ہمیں کیوں دی ہیں، دوسرے جانوروں کو ایسا بنایا ہے تو ان کو ایسا کیوں بنایا ہے، ہمیں ویسا کیوں نہیں بنایا اللہ نے. ان کو بھی اللہ نے کان دیے ہیں، ان کو بھی اللہ نے دل دیے ہیں، ان کو بھی آنکھیں دی ہیں، ان کے بھی سارے ہاتھ اور پاؤں، سب چیزیں اللہ نے دی ہیں ان کی، لیکن ان کی ساخت اللہ نے کیوں مختلف بنائی، ان سے اللہ تعالیٰ نے سوچ و بچار کی صلاحیت کیوں سلب کر لی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسن تقویم میں کیوں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچ و بچار کی اعلیٰ صلاحیتیں کیوں عطا کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے دو راستے ہیں. یہ ایک راستہ ہے آسن تقویم لوگوں کا، جنہوں نے پھر واقعی اس بات کا شعور حاصل کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ممیز کیوں کیا ہے دوسرے جانوروں سے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کیوں دی ہیں، یہ احسانات اللہ نے ہمیں کیوں دیے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ اللہ سے غافل لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا شعور نہیں کیا، دنیا میں پڑے رہے، اللہ سے غافل رہے، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں رددناہ اسفل سافلین، ہم نے پھر ان کو ایسا نیچوں کا نیچ کیا، اتنا ذلت کے گڑھے میں گرا دیا کہ انہیں اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم واقعی انسان ہیں یا جانور ہیں. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم،
اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا انہیں یہ دی کہ انہیں ان کی اپنی ذات بلہا دی کہ کیا وہ واقعی انسان ہیں یا جانور ہیں. انہیں یہ بات یاد ہی نہ رہی. وہ اس بات سے قطعی غافل ہو گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانوروں سے ممیز کیا ہے اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا کوئی خاص مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. انساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. یہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کا مقصد حیات ان کو بھلا دیا کہ کیوں پیدا کیا گیا انہیں اس دنیا میں. جانوروں کی سی زندگی بسر کی انہوں نے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی وفا میں، اللہ کی محبت میں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آئے سب میں سے کامیاب اور کامران ہوئے. اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، کئی دفعہ اپنے گھر بار چھوڑے، بیٹے اور بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر دیا. جس بات کا اللہ نے مطالبہ کیا فوراً اللہ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. جہاں اس علاقے کی تاریخ احسن تقویم پہ گواہ ہے، اسی علاقے کی تاریخ جو ہے وہ اسفل السافلین پہ بھی گواہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل نمرود تھا جو اللہ تعالیٰ سے غافل تھا، جس نے احسن تقویم کا راستہ اختیار نہیں کیا، جو اپنے خدا سے غافل رہا اور اس بات کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں یہ کیوں دی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جس طرف وہ جانا چاہتا ہے ہم اسی طرف اسے لے جاتے ہیں، بالآخر وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. نمرود نے اسفل السافلین کا راستہ اختیار کیا، ہم نے اس کو اسی راستے پہ چلا دیا. ابراہیم نے احسن تقویم کا راستہ اختیار کیا، ہم نے اس کو اس راستے پہ چلا دیا. اور جس طرح کوہ طور جو ہے اس کی تاریخ اس بات کے پہ گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے احسن تقویم کا راستہ اختیار کیا. اسی علاقے کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ فرعون نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، اسفل السافلین میں سے ہو گیا. اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی کہ یا اللہ جب تک یہ اپنی بدعمالیوں کا، بد کرداریوں کا، اپنے گناہوں کا مزہ نہیں چکھ لیتا، یا اللہ اس کو ایمان نصیب نہ کرنا. اور اللہ کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی جو راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ کبھی نہیں بدلتے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تم جدھر جانا چاہو گے ہم ادھر تمہیں لے جائیں گے. اور پھر جس طرح کوہ طور کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ایک آدمی نے احسن تقویم کا راستہ اختیار کیا اور اس کے مقابلے میں دوسرے نے اسفل السافلین کا راستہ اختیار کیا. اسی طرح بلد الامین کی تاریخ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ کچھ لوگوں نے احسن تقویم کا راستہ اختیار کیا، وہ کامیاب اور کامران ہوئے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسفل السافلین کا راستہ اختیار کیا. وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ آنکھ اور کان اور ناک دیے ہیں، یہ جو سوچنے سمجھنے کے لیے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے اسفل السافلین کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی راستے پہ چلا دیا. بالآخر ان کا جو ٹھکانہ تھا وہ جہنم تھا. احسن تقویم کا راستہ، انبیاء کا راستہ، اور اس کی منزل جنت ہے. اس کے مقابلے میں اسفل السافلین کا راستہ، نمرود کا راستہ، فرعون کا راستہ، حامان کا راستہ، قارون کا راستہ، ابو جہل کا راستہ، ابو لہب کا راستہ، یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے رکھ دیے. پورے عالم عرب کی تاریخ ہمارے سامنے رکھ دی. کوہ طور کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، بلد الامین کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، شام کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، فلسطین کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک احسن تقویم کا راستہ ہے، ایک اسفل السافلین کا راستہ ہے. اور اختیار اللہ نے دیا ہے
کہ جو راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو وہی اختیار کرو. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ایک راستہ وہ ہے فلاح کا، احسن تقویم کا راستہ، من زکاہا، جس نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا غلاظت سے، عقیدے کی غلاظت سے، اعمال کی غلاظت سے، سوچ و بچار کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کر لیا. قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے لیے انسان کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. جس طرح انسان کو دنیا کمانے کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سوئچ ہونا چاہیے دبائیں تو فوراً لائٹ جو ہے وہ جل جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. دین جس طرح دنیا کے معاملے میں انسان کو ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پرائمری پاس کریں، پھر میٹرک کریں، پھر ایف اے ہے، بی اے ہے، سارے مراحل انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے. ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کو تلاش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تو سفارش تلاش کرنی پڑتی ہے، کھجل خوار ہونا پڑتا ہے، سارے کام کرنے پڑتے ہیں. یہ سارے پروسیس جب تک ایک انسان نہیں کرتا، انسان اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا. بالکل ویسے ہی مراحل اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا. تزکیہ کرنے کے لیے تمہیں ریاضت کرنی پڑے گی، محنت اور مشقت کرنی پڑے گی. اور یہ بھی ایک پروسیس ہے. اور یہ تو اللہ کا بڑا ہی فضل اور بڑا اللہ کرم ہے کہ جو آدمی نیت اور ارادہ کر لیتا ہے، خواہ کتنا ہی گناہ گار انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی برائی کے ماحول میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پیدر پہ مختلف مراحل میں اس کی صفائی کرتے جاتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے جاتے ہیں. بلکہ جب انسان اللہ کی طرف آنے کا ارادہ کر لے تو پھر کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. 99 قتل کرنے کے بعد آدمی نے 100واں قتل بھی کر دیا، لیکن اس نے نیت اور ارادہ پکا کر لیا کہ میں نے گناہوں کی بستی چھوڑنی ہے، گناہ ترک کرنے ہیں. جو اس واقعے میں توجہ طلب بات ہے وہ بات یہی ہے. 99 قتل کے جو معاف ہوئے، اس کے 100 قتل جو معاف ہوئے، اس کے اتنے بڑے گناہ معاف ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، تو پھر اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہاں میری زمین ہے، میرے مربے ہیں، میرا بینک بیلنس ہے، میرا گھر بار ہے، میرے رشتہ دار ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے یا تیری رضا کے لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے تیری طرف آنا چاہتا ہوں. یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے. عبد العزا چچا بھی کافر، باپ ویسے فوت ہو گیا، ماں بھی کافر. اللہ تعالیٰ نے دین کی رغبت دے دی اور مسلمان ہو گئے، لیکن انتظار کرتے رہے کہ شاید چچا بھی مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. اب مسلمان آدمی، مومن آدمی، وہ تو اپنے ایمان کا اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ چچا میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا ہے، شاید اللہ تمہیں ہدایت دے دے، میں تو ایمان لے آیا ہوں. چچا نے کہا کہ تمہاری وراثت ختم، تمہارے سارے رائٹس ختم، جو بدن کے کپڑے ہیں دو یہ بھی اتار دو، تمہارا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مکمل طور پہ بائیکاٹ ہے. اب یہ دین اور ایمان تو ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. نہ جائیداد کی ضرورت ہے، نہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے، نہ گھر بار کی ضرورت ہے، نہ 2 کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ بھی اتار کے دے دیے. گھر گیا، ماں نے دیکھا، پوچھا بیٹا کیا ہوا، کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں. چچا نے کپڑے اتروا لیے ہیں، ماں نے 2 ٹاٹ کے ٹکڑے دیے، ایک اوپر لے لیا، ایک نیچے پہن لیا اور مدینے کی طرف رخ کر لیا، چھوڑ دیا سب کچھ. بس یہی چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. قد افلح من زکاہا. تزکیہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو تمہیں دنیا کا نقصان کرنا پڑے گا. بات صرف عمل کی ہے
ہمارے بعض بھائی جو ہیں اس بات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے والدین ایسے اور ایسے تھے، ہم اب ایسا ہو گیا ہے معاملہ، ایسے ہمارے مسائل آ گئے، ایسی مصیبتیں پیدا ہو گئی، ایسے اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اب ہمارے دو بھائی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انہیں، وہی مسئلہ تھا کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، گھر میں سکون نہیں ہے، کاروبار میں سکون نہیں ہے، جہاں کہیں جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور خود بتایا کہ والد صاحب نے انگریزوں کی نوکری صرف اس وجہ سے کہ انگریزوں کی نوکری ہے وہ چھوڑ دی، اور خود لاکھوں ریالوں کے کام جو ہیں وہ ان میں ہاتھ پھنسائے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے کہ اس میں آمیزش ہے رشوت کی یا حرام کی، لیکن وہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ یہی تو اللہ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں حرام کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے۔ بھوکا تو اللہ مارتا نہیں کسی کو، بھوکا تو اللہ مارتا نہیں کسی کو، لیکن انسان کی جو ہوس لگی ہوئی ہے وہ تو جان نہیں چھوڑتی۔ انسان کو گناہ چھوڑے کیسے جب تک یہ ہوس نہیں چھوڑتی پیچھا انسان کا، جب تک انسان پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم نے ابا جی سے پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں نہیں بزنس کرتے، آپ جہاں جس دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں سے تو لوگوں نے کروڑوں بنا لیے آپ کے بیٹھے یہاں اس دفتر سے، تو آپ یہ خود بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا جو حرام وہ کھاتے ہیں میں نہیں کھا سکتا، اور جتنی مجھے اللہ نے دی ہے میں اسی میں گزارا کروں گا، خواہ میں اچھا کروں یا برا کروں۔ وہ سوچ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ وہ سوچ کا نتیجہ یہ تھا، اللہ نے سکون بھی دیا، اللہ نے راحت بھی دی، اللہ نے سارے کام بھی کر دیے، زندگی کو سہل بنا دیا۔ آج ہمارے پاس لاکھوں ہوتے ہیں لیکن ہوس ختم نہیں ہوتی، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن اس چیز کی ہم جان نہیں چھوڑتے جو اس باعث ہے تکلیفوں کا۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں مکہ سے مدینہ جانا سہل کام نہیں تھا ایک اکیلے لڑکے کا، اور اتنے لمبے سفر میں نہ پلے پیسہ ہے نہ کھانے خورد و نوش کی چیزیں ہیں۔ آج تو اتنا سہل راستہ ہے اور گاڑیوں میں اتنا سامان بھر کے لے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور کہاں وہ ایک آدمی صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہے لہذا اب اس گناہوں کی بستی میں میں نہیں رہ سکتا، کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ ہم تو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کافروں کی بستیوں میں اور مشرکوں کی بستیوں میں، گھس گھس کے بیٹھتے ہیں ان کے پاس کہ یہاں جو کچھ ملتا ہے وہاں ہمارے ملکوں میں نہیں ہے۔ موت آ جائے تو وہ گوارا ہے، مشرک اور کافر ملکوں میں تدفین گوارا ہے، مر جانا وہاں پہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ جو روکھی سوکھی اپنے مسلمان ملکوں میں ملتی ہے اس وہ کھائے گزارا کر لیں، وہ گوارا نہیں ہے۔ اس اکیلے آدمی نے دو کپڑوں کے ساتھ اتنے بڑے صحرا اور اتنے بڑے گرمیوں کے موسم میں کیسے سفر کیا ہوگا، دن اور رات کیسے گزارے ہوں گے؟ یہ تو پھر اللہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ میرے لیے کون کتنی ریاضت کرتا ہے، کون کتنی مشقت اور محنت کرتا ہے۔ افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوا، آسن تقویم میں وہی شامل ہوا جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح قربانیاں دیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قربانیاں دیں، اور اپنی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے دین کے لیے محنت میں اور مشقت میں اور ریاضت میں اور آزمائشوں میں گزار دی۔ آسن تقویم میں تو وہی شامل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور دیکھا کہ ایک آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا عبد العزیٰ ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت لائی ہے، آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین، دو ٹانٹوں والا۔ اور پھر ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈالی
کہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے ٹوکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کو نہ ٹوکو، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، اس نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو قربانی دینی پڑے گی، کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا، کچھ نہ کچھ حصار سے کام لینا پڑے گا، تب انسان آسن تقویم میں شامل ہوگا۔ اور اگر اپنی ہوا و ہوس پوری کرنی ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، تو پھر دوسرا راستہ بھی کھلا ہے۔ ابو جہل نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، ابو لہب نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، نمرود اور فرعون اور حامان اور جتنے بھی کافر تھے سارے اپنی زندگی سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، اسفل السافلین کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نولیہ ما تولی، جدھر جانا چاہتے ہو تمہاری باغیں کھلی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کا راستہ اختیار کیا تم نے، تم اس راستے پہ جاؤ، منزل اس کی جہنم، آسن تقویم کی منزل جنت۔ یہ جو دو راستے ہیں جن کا بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے ضمیر کی آواز کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس میں تقوی رکھا ہوا ہے، اس کو دبا دیا، قد خابا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں انسان کے نفس میں رکھی ہیں، الہما فجورہا و تقواہا، اس کا فجور اور تقوی دونوں ہے۔ اب دونوں میں سے جس کی پرورش کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اگر فسق و فجور کی پرورش کرو گے تو اسفل السافلین کا راستہ ملے گا، اور اگر تقوی کی پرورش کرو گے تو پھر اصل تقویم کا راستہ ملے گا۔ اور دونوں کی مثالیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں کہ مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں، شام اور فلسطین کے علاقوں میں آنے والے پیغمبروں کی، کوہ طور پہ آنے والے پیغمبر کی، اور بلد الامین میں آنے والے پیغمبر کی، کہ جو آدمی آسن تقویم کا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کا مقرب ہے اور اکرم ہے اللہ کے ہاں، اور جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ اسفل السافلین میں سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک راستہ آسن تاریخ کے حوالے سے، کہ تاریخ گواہ ہے کہ تمہارے زندگی بسر کرنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ آسن تقویم کا اور ایک اسفل السافلین کا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مقرر طور پہ، تذکیر کے طور پہ پھر یہ بتا دیا کہ اسفل السافلین سے بچنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے اس کا۔ اگر اسفل السافلین کے راستے پہ جانے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے قیامت کے دن اجر ہوگا غیر مقطوع، غیر ممنون، کبھی نہ رکنے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا ان کے لیے۔ آمنو، ایمان لائے، ایمان ویسا جیسا کتاب و سنت سے ثابت ہے، اللہ پہ ایمان، اللہ کی توحید، اس کی ذات پہ ایمان، اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، تینوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو اللہ حکم دے اس پہ ویسا ایمان لایا جائے اور پھر ویسا عمل بھی کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان پہ ایمان لانا، پھر ان پہ عمل کرنا، اس پہ یقین کر لینا کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا۔ دونوں حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پہلی حیثیت ہے اللہ کے بندے کی، 40 سال تو وہ اللہ کے بندے ہی رہے، رسالت جو ہے وہ 40 سال کے بعد ملی، اور 40 سال کے بعد بھی ان کی بندگی میں فرق نہیں آیا، وہ اللہ کے بندے یا بشر ہی رہے، جس طرح 40 سال سے پہلے وہ بشر تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے،
رونا بھی آتا تھا، ہنسی بھی آتی تھی، ذہن بھی آتا تھا، مسرت بھی محسوس ہوتی تھی، بشری تقاضے اولاد بھی تھی، بیویاں بھی تھیں، والدین بھی تھے، سارے بشری تقاضے موجود تھے. ویسے ہی بشری تقاضے نبوت کے بعد بھی رہے، لیکن نبوت اور رسالت کا انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ان دونوں چیزوں پہ ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں شامل ہے کہ آپ کی بشریت پہ بھی ایمان لایا جائے اور آپ کی رسالت پہ بھی ایمان لایا جائے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان پہ انسان کو پورا یقین ہو کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ پکی بات ہے، اور اس کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، جو حکم دیا اس پہ عمل کیا جائے. یہ ہے ایمان کی ساری بات. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین بھی کرنا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور پھر جیسا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس پہ پوری طرح عمل کرنا. جب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو پھر انسان ادھر ادھر بغلے نہ جھانکنے لگے، انسان مین میخ نہ کرے. کیوں ہے یہ کیسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے دلیل مانگنی یہ تو کافروں کا کام ہے. مسلمان کا اللہ کے رسول تو خود دلیل ہے، اللہ کا رسول تو خود دلیل ہے. جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ تو دلیل ہے. یہ بات میں اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمائی، اللہ کا رسول تو بذات خود دلیل ہے. اللہ کے رسول سے کون دلیل مانگے؟ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم تو حجت ہے. اور پھر آگے جو فرمایا کہ عامل الصالحات، جو لوگ ایمان بھی لائے اس طرح کا جو کتاب و سنت جس کا مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، اور عامل الصالحات صالح عمل کیے. صالح عمل کی دو شرطیں ہیں بنیادی. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا، اس میں کسی قسم کا کوئی طمع نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، کوئی اس سے چیز وصول نہ کرنی ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے. دوسری شرط یہ ہے کہ عامل صالح عمل بنتا ہی تب ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا. مسئلے تو بڑے واضح ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ قرآن پڑھنے کے بعد ایسے مسئلے پوچھنے کی ضرورت کیوں باقی رہتی ہے کہ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. عمل صالح وہی ہے جس کو اللہ کے رسول نے صالح فرمایا ہے. جس کو اللہ کا رسول صالح نہ کہے وہ صالح عمل نہیں. فرمایا کہ ان کے لیے قیامت کے دن ڈھیروں اجر ہوگا، نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا، غیر مقطوع اور غیر ممنوع اجر ہوگا. آگے اللہ نے پھر بات ارشاد فرمائی جو خلاصہ ہے اس ساری بات کا. فما یکذبک بعد بالدین. یکذبک کا سے مراد کون ہے؟ کون تجھے جھٹلائے گا اس کے بعد؟ کس کے بعد؟ اس دلیل کے بعد. جو دلیل اللہ نے دی ہے دو راستوں والی کہ دو ہی راستے ہیں زندگی بسر کرنے کے، ایک اصل تقویم کا، ایک اصل السافلین کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے حوالوں سے اصل تقویم کی مثالیں بھی دے دیں، اصل السافلین کی مثالیں بھی دے دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کون ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے جھٹلائے روز جزا کے معاملے میں؟ جب دو مختلف راستے ہیں، ایک چڑھائی کا راستہ ہے، ایک اترائی کا راستہ ہے، ایک مشکل کا راستہ ہے، مصیبت کا راستہ ہے، آزمائشوں کا راستہ ہے، ابتلا کا راستہ ہے، دوسرا عیش و عشرت کا راستہ ہے، ہوائے نفس کا راستہ ہے، پستی کا راستہ ہے، اترائی کا راستہ ہے. اب ایک اس راستے پہ جا رہا ہے، ایک اس راستے پہ جا رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے اللہ ان دونوں کو ایک جیسا کرے؟ کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم قیامت کے دن مجرموں کو نیک لوگوں کے برابر کر دیں گے؟
ما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہاری عقل چرنے چلی گئی ہے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرتے ہو یا کیسی بات کرتے ہو کہ قیامت کے دن نیک اور بد دونوں برابر ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن ابراہیم اور نمرود دونوں برابر ہوں گے؟ کیا موسیٰ اور فرعون کو دونوں کو برابر کر دیں گے ہم؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور ابو لہب کو برابر کر دیں گے ہم؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون افمن کان مومنا، بلا وہ شخص جو ایمان لانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، کمن کان فاسقا، کیا قیامت کے دن اس کا انجام اسی آدمی کی طرح ہوگا جو انجام فاسق کا ہوگا، جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا؟ لا یستوون، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر ہرگز نہیں ہیں، دونوں کا راستہ الگ ہے، ایک اصل تقویم میں سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ اصل السافلین میں سے ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، ایک ابرار کا راستہ ہے ایک فجار کا راستہ ہے، ابرار جو ہے وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور فجار جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں ہوں گے۔ فرمایا جب ہم نے یہ دلیل تمہیں دے دی، تاریخ کے یہ مثالیں تمہارے سامنے رکھ دیں، تو پھر اس کے بعد کوئی احمق اور بیوقوف ہی ہوگا جو قیامت کے بارے میں جھٹلائے گا کہ ہاں قیامت تو نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ سب کو ایک جیسا کر دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، سارے حاکموں سے اچھا حاکم نہیں ہے؟ ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں تم جاتے ہو اور اس عدالت سے تو تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ انصاف سے کام لے گا۔ عدالت میں جاتا ہی انسان اس لیے ہے کہ مجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، میرا حق دلایا جائے گا مجھے۔ قاضی کے پاس جاتا ہی انسان اس لیے ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ انصاف سے کام لے گا، ظلم نہیں کرے گا، مجھے میرا حق جو ہے وہ دلائے گا۔ دنیا میں اگر ہم عدالت سے یا قاضی سے یا مجسٹریٹ سے یا چیف جسٹس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں ہونے دے گا، یہ انصاف سے کام لے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو سارے حاکموں سے بڑھ کے اور سب سے اعلیٰ حاکم ہوں، میں ظلم کیسے کر سکتا ہوں کہ ابراہیم اور نمرود کو برابر کر دوں؟ میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں کہ ابرار اور فجار کو ایک جیسا کر دوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو لہب کا اور ابو جہل کا انجام ایک جیسا ہو جائے؟ اللہ کی ذات یہ، اس سے اللہ کی ذات سے یہ کیسے توقع تم رکھتے ہو کہ وہ دونوں راستوں میں فرق نہیں کرے گا اور دونوں راستوں کا انجام الگ الگ نہیں ہوگا، یا دونوں راستوں کا انجام الگ الگ کرنے کے لیے قیامت قائم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سورہ جو ہے بہترین انداز سے قیامت کے اسباب پہ اور قیامت کے دن جزا اور سزا کے واقع ہونے پہ ارشاد فرمائی ہے، بڑے ہی اچھے انداز سے تاریخ کے واقعات سے مثالیں دے کے، اور وہ سارے جو علاقے، ان علاقوں کی تاریخ تھی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، اور آخر میں بڑے اچھے انداز میں پھر دوسری دلیل یہ دی کہ جب اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے تو اللہ تعالیٰ سے آخر ہم یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور برائی میں فرق نہیں کریں گے؟ اس کے بعد اگلی سورہ ہے العلق، اور یہ بات معلوم ہے اور معروف ہے، مکی سورہ ہے یہ بھی۔ اس سورہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ سب سے پہلی وحی ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہے تاریخوں میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ابتدا سے کم و بیش 3 سال پہلے تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ اصل میں ہم کہتے اور لکھتے تو ایسے ہی ہیں، ہو گئے تھے، لیکن اصل بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ
ویسی سوچ بنا دیتے ہیں، ویسے اعمال بنا دیتے ہیں، ویسے راستے پہ اس کو چلا دیتے ہیں، اس کی سہولت اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات یہ پڑھی تھی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا وہ راستہ سہل کر دیتے ہیں جس راستے والا کام اسے لینا ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی بخیلی کرتا ہے، اللہ سے غافل رہتا ہے اور اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم مشکل راستہ آسان بنا دیتے ہیں، مشکل راستے پہ اس کو چلا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدا کی زندگی میں کافروں اور مشرکوں کی حالت دیکھ کے اس پہ کڑتے، معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے اس کو دیکھ کے کڑتے، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، قتل و غارت کرنا، ڈاکے ڈالنا، خون ریزی کرنا، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ گراں تھیں، اور اس بات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و بچار فرماتے رہتے تھے کہ آخر ان سے انسانیت کی جان کیسے چھڑائی جائے۔ اسی سوچ و بچار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند بنا دیا، اور وحی کی ابتدا ہونے سے کم بیش 3 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول مبارک بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ تشریف لے جاتے۔ اب غار حرا کا راستہ کس نے بتایا؟ اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے اتنا وقت گزارنا، خرد و نوش کا سامان لے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ، جب تک خرد و نوش کا سامان رہتا وہاں کیا فرماتے، خرد و نوش کا سامان ختم ہو جاتا تو واپس آتے گھر میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 2-4 دن کے لیے خرد و نوش کا سامان بنا دیتی، اور خرد و نوش کا سامان بھی بعض مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ 70 پانی ہوتا، اور اتنی اونچی جگہ پہ اب جا کے دیکھیے اس پہاڑ پہ غار حرا پہ ایک دفعہ چڑھ اور اتر جائیں تو انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ ہمت نہیں پڑتی چڑھنے کی۔ اور کہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا معمول مبارک یہ تھا کہ وہیں جا کے ریاضت کرتے، پوری دنیا سے الگ تھلگ، نہ کوئی آدمی سامنے آتا ہے، نہ کسی آدمی کی آواز آتی ہے، کوئی اس میں دخل اندازی دینے والا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، کوئی انٹرپٹ کرنے والا نہیں ہے، بالکل الگ ہے، تنہا ہے بیٹھے ہوئے، اور سوچ بچار کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ معروف نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، لہذا وہ جو سوچ بچار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی عبادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اب یہی بات دیکھیے نا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیٹ تو تھا ہی، گھر بار کے معاملات تو تھے ہی، گھر بار چلانا ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت کا بھی معاملہ تو سر پہ آیا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا زیادہ تھا کہ گھر سے تعلق جو ہے وہ صرف ضرورت کی حد تک تھا کہ جب خرد و نوش ختم ہو جائے تو میں گھر چلا جاؤں، خرد و نوش لے کے پھر وہاں آ جاؤں، اور مسلسل 3 سال تک۔ اور آج تو جو مسجد میں 15-20 منٹ نماز سے زیادہ وقت گزار لیں، اور یہ تو ویلے بندے نہیں، انہوں نے کام کوئی نہیں دنیا دا، یعنی ایسی نفسی کا عالم ہو گیا ہے، اور ایسا یہ عذاب نازل ہو گیا ہے جی، بڑے مصروف ہیں جی، بڑی مصروفیت ہے، بڑے کام ہیں ہمیں، اور انہی کاموں نے بیڑا غرق کر دیا، ہماری زندگی برباد کر دی ہے۔ اللہ کا نام لینے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، مسجد میں جا کے 10 منٹ بیٹھنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور اسی بات کا عذاب اللہ نے ہم پہ نازل کر رکھا ہے۔ جتنی بھی یہ مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں ہماری، اور جتنے بھی دکھ اور رنج ہیں، یہ اسی بات کی وجہ سے ہیں۔ کہاں اللہ کے رسول سے اللہ نے کام لینا تھا، اللہ نے منتخب کیا انہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ بجا ہیں، لیکن اس وقت یہ حکم تو نہیں تھا کہ آپ وقت نکال کے اتنا غار حرا میں آ کے ٹھہرے۔ یہ تو سارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا نا، یہ جو قربانی اور اثار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخر یہ جو دنیا کی گمراہی کا دکھ ہے، دنیا کے
مظالم اور جو غصب ہے اور ڈاکے ہیں اور جو خونریزی ہے، جو قتل و غارت ہے، یہ بھی تو ایک ایمان کی علامت ہے کہ انسان ان کا دکھ اور رنج اپنے دل میں محسوس کرے اور ان کے حل کے بارے میں سوچے کہ اس کو انسانیت کو کس طرح نجات دلائی جائے ان چیزوں سے۔ جب اللہ نے ذمہ داری ڈال دی وہ تو اور بات تھی، لیکن اس سے پہلے جو وقت دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اپنی مرضی سے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جو قربانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، یہ کام مل کے عورت اور مرد کے ملے بغیر ہوتے نہیں ہیں دین کے۔ جب تک عورت بھی ذہنی طور پہ دین کی خدمت کے لیے تیار نہ ہو اور مرد کا ذہن بھی ویسا نہ ہو، یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ ہی نہ چھوڑتی کہ جی آپ نے میرے ساتھ نکاح کیوں کیا ہے؟ اگر آپ نے دن رات وہاں گزارنے ہیں تو مجھے طلاق دیں، مجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ سے اچھی بیوی مجھے کوئی نہیں ملی۔ باقی تو جو آئی وہ ساری تو نبوت کے جب سارا معاملہ واضح ہو گیا تھا، نبوت سامنے آ گئی تب آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بات کہی گھر میں کہ یا رسول اللہ، آپ ایک عورت کو جو فوت ہو چکی ہے، بوڑھی عورت تھی، آپ اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا نام لیتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدیجہ وہ تھی جو اس وقت مجھ پہ ایمان لائی جب کوئی دوسرا ایمان نہیں لایا تھا، اس نے اس وقت مجھے سہارا دیا جب کوئی دوسرا میرا سہارا نہیں تھا، اس نے اس وقت اپنا سارا مال میرے قدموں میں ڈال دیا جب کوئی دوسرا مجھے اپنے مال کو ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہی بات ہے کہ اس راستے پہ آسے تقویم پہ آنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کوئی، تو ہم تو وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ساری زندگی جو ہے وہ ہمارا معاملہ جو ہے نا حتی زرتم المقابر والا ہے کہ ڈالر اور ریال کماتے کماتے سیدھے قبر میں ہی پہنچیں گے، اور تب ہوش آئے گی کہ ہم نے دنیا میں کیا کمایا تھا، کیا کھویا ہے۔ قبر میں جانے سے پہلے پہلے جب بھی انسان تھوڑا اپنا محاسبہ کر لے یا اپنا حساب کتاب کر لے، وہی غنیمت ہے جو بھی عمر کا حصہ ہو کہ اپنی گزشتہ زندگی میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور پھر وحی کی ابتدا سے 6 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب کی صورت میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اس کی ابتدا 6 ماہ باقاعدہ وحی نازل ہونے سے پہلے 6 ماہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد رمضان کے آخری عشرے کی پہلی رات مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی تحقیق کے مطابق جناب جبرائیل پہلی وحی لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ وحی یہی تھی، پہلی 5 آیات اس سورہ کی، اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں اقرا کا لفظ جو ہے ویسے تو اس کا معنی پڑھ ہی ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ پہلی وحی جو تھی وہ تحریری شکل میں تھی، جسے سامنے رکھ کے حضرت جبرائیل نے یہ بات کہی کہ اقرا، اسے پڑھو، لیکن بعض نے اس کا مفہوم ویسے ہی لیا ہے کہ انہوں نے یہی کلمات کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرانے کے لیے کہا۔ پہلا لفظ سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ میں قرات نہیں کر سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل نے اپنے بازوؤں میں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قوت برداشت جواب دے گی۔ جس طرح پوری انسان کی قوت نچوڑ لی جاتی ہے اور انسان بالکل ایسے بے بس ہو جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو گئی۔ میں نے پھر یہ بات کہی کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو جبرائیل نے دوسری دفعہ مجھے پھر زور سے دبایا،
پھر تیسری دفعہ دبایا اور پھر یہ بات کہی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ مراد یہ ہے اس سے آیت سے یہ حکم مفسرین نے لیا ہے کہ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہ آیت سورہ یا کوئی دوسری سورہ انسان پڑھنے لگے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعوذ کے بارے میں حکم دیا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھو تو پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو، اسی طرح اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اس سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ یہاں رب کے لفظ میں بھی بعض مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہیں تھے، لیکن یہاں پہ رب کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان اور تسلی دلا دی کہ تمہارے مربی اللہ ہے، تمہاری تربیت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ تمہیں سب کچھ خود لکھوا پڑھا دے گی۔ اس بات کی تم فکر نہ کرو کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو، وہ جو رب ہے وہی تمہارا مربی ہے، تمہاری تربیت کرے گا، تمہیں تعلیم دے گا، تمہارے لیے اس راستے کے سارے معاملات سہل اور آسان کر دے گا۔ اللہ دی وہ ذات خالقہ جس نے پیدا کیا، یہ خالقہ کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، مراد ہے کہ پوری کائنات، زمین بھی، آسمان بھی، سورج، چاند، ستارے اس ذات نے پیدا کیے، اس ذات کے نام سے پڑھنا شروع کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ پہلی جو پیدائش ہے وہ عام ہے، پوری کائنات کی پیدائش۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ خلق الانسان من علق، وہ ذات جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک حقیر اور گندے پانی سے ابتدا کر کے مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے، جس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ علقہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے بعد پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ صورت بناتے ہیں پھر اس کی پرورش فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ سارے مراحل جو ہیں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف علق کا ذکر فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو بنایا، لہٰذا انسان کو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو شکل دی، جو عقل دی، جو آثر تقویم میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں عنایت فرمائیں، اس کو عقل دیا، فہم دیا، جسمانی اور عقلی صلاحیتیں عطا فرمائیں، گوشت کے لوتھڑے سے بنا کے یہ ساری چیزیں اللہ نے دیں، اس اللہ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح مختلف مراحل سے گزار کے پیدا کر سکتے ہیں، وہ دوبارہ بھی انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا اس انداز سے جو ذکر فرماتے ہیں وہ اس لیے بھی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سرکش اور باغی نہ بنائے، انسان اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا نہ کرے، اور انسان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ انسان پیدا کس چیز سے ہوا ہے، اپنی اصل حیثیت انسان پہچانتا رہے، اکڑ اور تکبر میں نہ آئے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اقرا وربک الاکرم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں، اور آپ کا رب جو ہے وہ بڑا اکرم ہے، کریم وہ سخی ہے۔ کریم اس سخی کو کہتے ہیں جو انسان کے بن مانگے اس کو دے، وہ سخی ذات جو بن مانگے کسی کو دے وہ ہے کریم،
اور اکرم جو ہے وہ اس سے زیادہ اونچا اور افضل ہے، اس میں فضیلت کے معنی پائے جاتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ سخی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز، بے شمار چیزیں، انسان کی کسب جو ہے یا انسان کی اپنی محنت و مشقت، وہ تو سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کا جسم ہے، انسان کی صحت ہے، آنکھیں ہیں، دل، دماغ، جن نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور پھر سب سے بڑی جو نعمت ہے، اکثریت ایسی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دی ہے. یہ ہے وہ ذات، کریم ذات، جو بن مانگے انسان کو اپنی نعمتیں دیتی رہتی ہے. اور کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ بن مانگے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ نے. اس لیے فرمایا کہ ربوں کا، تیرا وہ رب اکرم جو سب سے زیادہ سخی ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا، سب سے زیادہ دینے والا ہے. اور آگے یہ بھی اللہ کا احسان. اور الذی علم بالقلم، اور اس اللہ کی ذات کے نام سے پڑھو جس نے سکھایا بالقلم، قلم کے ساتھ لکھنا. قلم کا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، پہلا نون والقلم میں کہ قسم ہے قلم کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی حوالے سے ایک بطور احسان اور بطور نعمت یہ انسان کے سامنے بات رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ساتھ انسان کو لکھنا سکھایا. اور یہ اس بات سے، تو اس اعتبار سے ایک عام قلم کی بات بھی ہے کہ انسان قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کرتا ہے. قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے، ہر طرح کے علم کو. لیکن علم وحی جو تھا اس کو بھی جن طریقوں سے محفوظ کیا گیا، ان میں سے ایک طریقہ تو حافظے کا تھا، حافظے کے ذریعے وحی کو محفوظ کیا گیا. اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ قلم کا طریقہ تھا، وحی کو لکھ کے محفوظ کیا گیا. اور پھر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم تھی. قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ. اور قلم نے روز اول سے لے کر روز ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا. اب وہ سارا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پہ موجود. اور مفسرین نے ایک قلم تو وہ جو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کا قلم، تقسیم کی ہے قلموں کی. ایک قلم وہ جو فرشتے جس سے لکھتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کی عمر کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں، اس کی روزی کے بارے میں، 4 چیزیں. یا اللہ بتائیں آپ کیا لکھیں. تو وہ جس قلم سے لکھتے ہیں وہ قلم فرشتوں کا قلم ہے. ایک قلم اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور جسے لکھنے کا حکم دیا، اور اس نے ساری چیزیں لکھ دی پہلے مرحلے میں. دوسرا قلم فرشتوں کا جو جب انسان کی تقدیریں لکھنی ہوتی ہیں یا جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اور اس کی تنفیذ کرنی ہوتی ہے اس سے لکھتے ہیں. دوسرا قلم جو ہے وہ فرشتوں کا. اور تیسرا قلم جو ہے وہ عام انسانوں کا. اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والا اور معتبر قلم وہ ہے جس کے ذریعے قرآن مجید لکھا جاتا ہے، وحی کو محفوظ کرنے والا قلم. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے اور بطور نعمت کے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور پھر انسان کو وہ علم دیا جو پہلے سے نہیں جانتا تھا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر فرشتوں کے سامنے پوچھا اور آدم علیہ السلام نے سارے نام گنوا دیے. اور جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور جس بات سے اللہ نے منع فرمایا تھا وہ کام ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے. فتلقى آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمے سیکھے. وہ کلمے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا،
جو انسان پہلے جانتا نہیں تھا. ایک تو دین کا علم ہے، وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ علم بھی اللہ کا احسان ہے. اس کے علاوہ وہ علم یا وہ انوینشن، ایجادات جو انسان کرتا ہے، انسان کے علم میں تو پہلے وہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہوتی ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتے ہیں. انسان کی انوینشن کچھ بھی نہیں ہے. انسان کہتا ہے جی میں نے انوینٹ کیا، فلانے نے کیا، فلانے نے کیا. اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے اسباب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی وہ سوچ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسائل اور اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور اس انسان کو اس انوینشن تک لے کے جانے والی ذات اللہ ہی ہے. لہذا ہر جو علم ہے، ہر ایجاد جو ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ جو ہم نے سکھایا جو کچھ تمہیں، وہ سب کچھ اللہ کا سکھایا ہوا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں احسانات کے طور پہ ارشاد فرمائی ہیں. یہ جب وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوفزدہ تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کیفیت بیان کی اور آ کے یہ بات کہی کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کچھ شک تھا اس بارے میں کہ جو کچھ ہوا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور اللہ کا نام لے کے پڑھنے کے بارے میں جو مجھے حکم دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے مجھے، اس میں کسی قسم کا شک تھا. شک نہیں تھا، بلکہ جو خوف کی کیفیت طاری تھی پہلی مرتبہ جناب جبرائیل کو دیکھنے کی وجہ سے اور ان کے بار بار بھیجنے کی وجہ سے قوت برداشت جو جواب دے جاتی تھی، ایک وہ خوف طاری تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طراری کیفیت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ باتیں کی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دلائی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں پہ احسان کرنے والے ہیں، لوگوں کا سہارا بننے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، جو انجیل کے کاتب تھے اور شرک پرستی چھوڑ کے جو اس وقت کا صحیح مذہب تھا عیسائیت، اس میں داخل ہو چکے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا تھے. جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں بتائیں تو ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور اگر مجھے اللہ نے قوت دی ہوتی یا اگر اللہ نے مجھے وہ وقت دیا کہ جب اس کو اس کی قوم باہر نکال دے گی تو میں اس کا ساتھ دوں گا، میں اس کا دست و بازو بنوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ کیا قوم مجھے نکال دے گی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی آدمی یہ تعلیم لے کے آیا ہے، جو تعلیم تمہارے پاس آنی شروع ہوئی ہے، تو قوم نے اس کو نکالا. اس کے بعد پھر کچھ وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فترۃ الوحی کا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ کچھ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی اپنی پریشانی کی وجہ سے، یا یہ دوبارہ پھر رابطہ کیوں نہیں ہو رہا، یا ایک جو مسلسل خوف کی کیفیت تھی کہ میں یہ چاہتا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں اور اپنے آپ کو گرا دوں اور اس کیفیت سے نجات پا لوں. لیکن 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا تو جناب جبرائیل سامنے آ جاتے اور کہتے کہ میں جبرائیل ہوں، تم اللہ کے رسول ہو. جب یہ میں کلمے سنتا تو مجھے اطمینان ہو جاتا، پھر میں واپس چلا جاتا. پھر ایسا ہوا دوسری بار بھی، اور پھر جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، تم اللہ کے رسول ہو. پھر تیسری بار ایسا ہوا کہ میں جبرائیل ہوں، تم اللہ کے رسول ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلی وحی آئی تو پھر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل شروع ہو گیا. یہ 5 آیات جو ہیں، اور چونکہ سورتوں کی جو آیات کی ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، سورتوں کی آیات کی جو ترتیب ہے یہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں آیتوں سورت کی فلاں آیتوں کے سامنے لکھی جائے، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد لکھی جائے. لہذا یہ 5 آیتیں اسی سورہ میں لکھی گئیں، اور اس کے بعد پھر آیتیں جو نازل ہوئیں وہ تو سورہ مدثر کی تھیں، لیکن وہ یہاں لکھی نہیں گئی، اس کی سورہ الگ بنائی گئی. اور اس سے آگے جو آیتیں آتی ہیں ان کا مضمون بالکل الگ ہے.
ابو جہل کا جو ظلم و ستم اس نے کیے حرم شریف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی لعن و ملامت کی، اس کے بارے میں آیات ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں گزارش کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان